بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کے بیچ ایک پرانا اور تقریباً بھولا ہوا قصبہ گسران نامی گفا۔ یہ علاقہ نہ تو کسی نقشے پر واضح تھا اور نہ ہی کوئی عام انسان وہاں جانے کی ہمت کرتا تھا۔ مقامی لوگ جو وہاں رہتے تھے ان کے اندر مشہور تھا کہ گسران میں جو چلا جائے وہ واپسی نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو انسان نہیں رہتا۔ زہرا، جس نے برسوں پہلے جنوں کے راستے کو بند کیا تھا، اپنی ماں سارہ کے ساتھ ایک مختلف مقام پر کھڑی تھی۔ اس کی عمر اب 29 سال کے قریب تھی، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں علم کی روشنی اور دل میں وہی جنگ جاری اندھیرے کے خلاف۔ کیا زہرا اس جنگ کو ختم کر پائے گی، یا خود اس جنگ کا شکار ہو جائے گی، یا کوئی اور اس کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، یا کوئی جنوں کی ملکہ اس کے مقابلے میں آئے گی؟ کیا اپنی ماں کا بدلہ لے پائے گی، یا اس اپنی ماں کی غلطی کا خود شکار ہو جائے گی جو برسوں پہلے اس کی ماں سے ہوئی تھی؟ اور یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اس کہانی کا تیسرا پارٹ ہے گسران جنوں کی وادی، اور اس کہانی کے دو پارٹ 1 اور پارٹ 2، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے جا کے ڈسکرپشن میں وہ ویڈیو دیکھیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری ود یاسین۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد یاسین، اور میں آپ کو لے چلوں گا ایسی کہانیوں کے سفر پر جسے سننے سے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ جن، بھوت، سایہ اور وہ سب کچھ جو انسانی سمجھ سے پرے ہے۔ اگر آپ کو ہارر اسٹوری پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں صرف کہانی نہیں بلکہ اصلی ڈر بھی ملتا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ کر مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی اس طریقے کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کا واقعہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس راز کی طرف جہاں ہر سانس کے ساتھ ایک نیا ڈر چھپا ہے، لیکن یہاں ڈرنا منع ہے۔ اب وہ تنہا نہ تھی۔ ایک اس کے ساتھ 17 سال کی لڑکی اریبہ، خاموش، کم بولنے والی اور کچھ خاص آنکھوں والی لڑکی۔ زہرا نے اسے مدرسے میں پایا تھا، جب وہ اکثر نیند میں کسی اور زبان میں بولنے لگتی، چیختی اور اس کی آنکھوں سے کبھی کبھار روشنی نکلتی۔ زہرا نے اس میں کچھ پہچانا تھا۔ ہمیں گسران جانا ہوگا، زہرا نے ایک دن اریبہ سے کہا۔ وہاں کون ہے؟ اریبہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا زہرا سے۔ وہ جو برسوں پہلے بند ہوا تھا، اب کسی نئے دروازے سے واپسی آ رہا ہے، اور شاید تمہارے لیے۔ گسران کے اندر داخل ہوتے ہی جیسے ہی وہ دونوں پہاڑی راستے عبور کرتی گئیں، ہوا میں ایک عجیب سی بو آنے لگی۔ پانی، مٹی، خون اور راکھ کی ملی جلی مہک۔ سورج کے نیچے یہ علاقہ ویران تھا۔ جیسے ہی شام کا سایہ بڑھا، زہرا نے محسوس کیا کہ ہوا میں کچھ سانس چھپی ہوئی ہے، جیسے کوئی قریب ہی خاموشی سے چل رہا ہے مگر نظر نہیں آ رہا۔ تم کچھ سن رہی ہو؟ زہرا نے پوچھا۔ اریبہ نے کانوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، کسی عورت کی آواز ہے، وہ بار بار کہتی ہے واپسی چلی جاؤ، مگر کوئی مرد ہنستا ہے اور کہتا ہے اب دیر ہو گئی۔ زہرا کا دل دھڑکنے لگا۔ علاقہ واقعی بول رہا تھا۔ پرانی مسجد۔ قصبے میں داخل ہوتے ہی ایک پرانی مسجد نظر آئی، ٹوٹی ہوئی مگر مینار اب بھی کھڑے۔ مسجد کے باہر ایک پتھر پر کچھ عجیب سی علامتیں تھیں، جنہیں صرف وہی پڑھ سکتا تھا جو جناتی زبان جانتا ہو۔ دروازہ کھل چکا ہے، وارث آ چکی ہے، اب وہ جاگیں گے۔
جنہیں دفنایا نہیں گیا، ایسا اس چٹان پر لکھا ہوا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے اریبہ، زہرا نے دھیرے سے کہا۔ اریبہ خاموش کھڑی رہی، جیسے اس کے جسم میں کچھ ہل رہا ہو، جیسے اس کے خون میں کچھ گرم ہو رہا ہو۔ اچانک اس نے گردن پیچھے کی اور ایک جملہ ادا کیا، لائنوں کی نیند ختم ہو چکی ہے۔ زہرا کا چہرہ زرد ہو گیا۔ یہ الفاظ وہی تھے جو کبھی قدیم جناتی ملکہ نے ادا کیے تھے اپنی زبان سے، جیسے زہرا نے پچھلی کہانی کے آخر میں ختم کیا تھا، لیکن اب شاید وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ پہلا سایہ۔ اس رات جب وہ دونوں مسجد کے عقب میں ایک پرانے کمرے میں ٹھہریں تو دروازہ ہلکا سا کھلا، باہر کوئی تھا۔ زہرا نے باہر جھانکا تو ایک بہت لمبا دھندلا سا وجود پتھروں کے درمیان کھڑا تھا، نہ چہرہ نہ آنکھیں، صرف ایک سایہ عکس جو زمین پر نہیں پڑ رہا تھا۔ زہرا نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، مگر وجود جو سایہ تھا وہ ہنسنے لگا اور بولا، تمہاری زبان اب ہماری سرزمین پہ نہیں چلے گی، وارث اب تم نہیں ہو، وہ ہے جو ساتھ آئی ہے۔ زہرا پلٹی اور اریبہ کی آنکھوں خون جیسی سرخ تھیں۔ کیا زہرا اب صرف ایک رہنما ہے؟ کیا اریبہ واقعی وارث ہے؟ اور گسران کی خاموش سرزمین میں کون سی پرانی جناتی قوت پھر سے بیدار ہو رہی ہے؟ صبح کی خاموشی۔ گسران میں سورج طلوع تو ہوا، لیکن روشنی میں وہ تر و تازگی نہیں تھی۔ ہوا ساکن ہو چکی تھی، جیسے پوری فضا نے سانس روک لی ہو۔ زہرا ایک گوشے میں بیٹھی تلاوت کر رہی تھی، جبکہ اریبہ خاموشی سے سامنے کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ رات کی باتیں یاد ہیں تمہیں؟ زہرا نے آہستہ سے پوچھا۔ اریبہ نے نظریں نہیں ہٹائیں، صرف اتنا بولی، وہ مجھے جانتے ہیں، میں ان کی ہوں، یا شاید میں پہلے بھی یہاں رہ چکی ہوں۔ زہرا کے دل میں ایک ڈر سا محسوس ہوا۔ زہرا نے مسجد کے پیچھے واقع پرانی خانقاہ کے ملبے میں ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھا، جس پر مٹی کے نیچے پرانی تحریریں چھپی ہوئی تھیں۔ ابن الجن و نسل ملعون کی واپسی یہاں سے شروع ہوگی۔ دروازہ کھلا تو ایک تہہ خانہ نظر آیا۔ نیچے سیڑھیاں تھیں۔ عجیب سی ٹھنڈک اور بو محسوس ہوئی۔ اندر ایک کمرہ تھا جس کے بیچوں بیچ ایک دائرہ کھنچا ہوا تھا، کالے پتھروں سے، جن پر خون کے دھبے اب بھی تازہ لگ رہے تھے۔ اریبہ نے دائرے کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے جیسے وہ قریب جاتی، دیواروں پر کھدی تحریریں چمکنے لگتیں۔ زہرا نے روکنے کی کوشش کی، نہیں اریبہ، یہ دائرہ تمہیں کھینچے گا۔ لیکن اریبہ نے ہاتھ اٹھایا اور آواز بدلی۔ اب وہ اس کی اپنی آواز نہ تھی۔ زہرا، تم نے دروازہ بند کیا تھا، میں اسے کھولنے آئی ہوں۔ تہہ خانے کی دیوار سے سائے نکلنے لگے، لمبے، باریک، سیاہ اور بے چہرہ۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور بولا، ہماری بیٹی واپسی آ گئی ہے، وارث خون، نسلی جناتی، ملکہ نو۔ زہرا نے قرآن اٹھایا اور آیت پڑھنے لگی، لیکن سایہ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یہ آیت اس پر نہیں چلے گی، وہ خود ہم میں سے ہے، وہ صرف تمہاری شاگرد نہیں، تمہاری آزمائش ہے۔ یہ جنوں کا دوسرا دروازہ ہے اور وہ اس کی کنجی ہے۔ اس لمحے زہرا کو ایک پرانی بات یاد آئی۔ اس کی اپنی ماں نے، سارہ نے، کبھی بتایا تھا کہ جب زہرا بچی تھی، ایک رات اسے کسی نے اٹھا کر باہر لے جانے کی کوشش کی تھی۔
اس واقعے کے بعد ماں اکثر کہتی تھی تمہارے نصیب میں جنوں کا کوئی بڑا دروازہ ہے۔ زہرا کو اب سمجھ آیا اس دروازے کو بند کرنے کی قیمت وہ اب تک ادا کر رہی ہے، اور شاید اب اریبہ وہ دروازہ دوبارہ کھول رہی ہے۔ اریبہ نے پلٹ کر زہرا کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا، جیسے آسمان و زمین کے درمیان کسی اور جہان کا دروازہ کھل رہا ہو۔ زہرا، تم میرے دشمن ہو یا رہنما؟ کیا تم مجھے روکنا چاہو گی؟ زہرا نے روتے ہوئے کہا، میں تمہیں بچانا چاہتی ہوں، مگر اگر تم شیطان کی راہ پر ہو گئی تو میں تمہیں بھی وہی سزا دوں گی جو میں نے انہیں دی تھی۔ اریبہ مسکرائی، تو پھر آؤ استاد، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، تمہارا ایمان یا میرا خون۔ رات کا پہر اور خوف کا آغاز۔ گسران کی رات خاموش نہیں تھی، ہر طرف جیسے سائے رینگ رہے ہوں۔ درختوں کے بیچ بیٹی زہرا ہاتھ میں تسبیح لیے مسلسل آیت پڑھ رہی تھی، جبکہ اریبہ تہہ خانے کے دائرے میں بیٹھی آنکھیں بند کیے کوئی نامعلوم ورد دہرا رہی تھی۔ اچانک فضا میں جھٹکا سا محسوس ہوا، زمین ہلکی سی کانپی اور دائرے کے بیچ ایک سایہ شگاف نمودار ہوا، جیسے زمین کے اندر کوئی دنیا چھپی ہوئی ہو۔ اس شگاف سے جو ہوا نکلی وہ آگ کی نہیں برف کی تھی، مگر اس میں آگ کی بدبو تھی۔ زہرا کھڑی ہوئی اور کہا، یہ دروازہ ہے اریبہ، جہنم کے وارثوں کا۔ شگاف کے اندر سے ایک گمگیر آواز گونجی، دختر خون، ہم نے تیرا انتظار کیا، تجھے ہمارے تخت کا وارث ہونا ہے۔ اریبہ نے آنکھیں کھولی اور کہا، میری رگوں میں تمہارا خون ہے، مگر میرا اختیار میرا ہے۔ زہرا حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی، ایک لمحے کے لیے جیسے اریبہ دو حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک عام انسان اور دوسرا کچھ قدیم تاریکی اور طاقتوں میں۔ جب دروازہ پوری طرح کھلا، دونوں کو کھینچ لیا جیسے زمین سے نگل لیا ہو۔ ایک تاریکی سرنگ میں وہ دونوں گئیں، جہاں دیواروں پر ہاتھوں کے نشان تھے، جیسے ہزاروں لوگ دیواروں کو چھو کر گزرے ہوں یا بچنے کی کوشش کی ہو۔ آگے ایک جناتی قلعہ تھا، سیاہ، عظیم اور خاموش۔ یہ جنوں کا پرانا تخت، زہرا نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں جنات کے 12 قبائل جمع ہوتے ہیں۔ اریبہ نے پوچھا، تو اب وہ کہاں ہے؟ ایک سیاہ آواز گونجی، ہم سب یہی ہیں اور ہم جاگ رہے ہیں۔ اریبہ کو تخت کے قریب لے جایا گیا اور ارد گرد 12 مختلف سائے جمع ہو گئے، ہر ایک کا لباس، قد، آواز الگ تھی۔ یہ جناتی قبائل کے سربراہ تھے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا سایہ آنکھوں والا جن آگے بڑھا، تمہاری پیدائش ہماری نافرمانی کا نتیجہ تھی، تمہاری ماں انسان تھی، باپ ہمارا سردار تھا، تمہارے خون میں دونوں جہانوں کا زہر ہے، اب فیصلہ تم پر ہے۔ اریبہ خاموش رہی۔ زہرا نے چیخ کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے، اریبہ ایک انسان ہے اور میں نے اسے پالا ہے۔ سردار جن ہنسا، زہرا، تمہیں صرف تمہاری عقل نے دھوکہ دیا، جسے تم بچا رہی تھی وہ ہماری بیداری کی کنجی یعنی کہ چابی ہے۔ لیکن تب اریبہ نے قدم آگے بڑھایا اور تخت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اگر میرے خون میں تم ہو تو مجھے اختیار بھی ہوگا۔ وہ تخت پر جا بیٹھی اور ہر سایہ جھک گیا۔ زہرا خوف زدہ ہو گئی۔ اریبہ، تم کیا کر رہی ہو؟ اریبہ نے نیچے دیکھا اور آہستہ سے کہا، شاید تم نے مجھے انسان بنایا تھا، لیکن تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ کچھ تقدیریں ہم سے پہلے لکھی جاتی ہیں۔ زہرا کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔
کیا اریبہ جنوں کی ملکہ بننے والی ہے؟ کیا زہرا اسے روک پائے گی؟ تیسرے دروازے کا ذکر اور اریبہ کی آزمائش، کہانی کے اندر یہ سب کچھ بھی ہے۔ یہ بڑھتے ہیں اس کہانی کی طرف۔ تخت کا بوجھ۔ اریبہ جنات کی تاریخ تخت پر بیٹھی تھی، چاروں طرف سائے اور اس کے حکم کے منتظر کھڑے تھے۔ قلعے کی دیواروں پر چمکتی ہوئی قدیم تحریریں ایک نئی زبان میں تبدیل ہو چکی تھیں، وہ زبان جو اریبہ بنا سیکھے جاننے لگی تھی۔ زہرا نے نیچے سے پکارا، اریبہ یہ تخت تمہیں جلا دے گا، تم انسان ہو، تمہاری اصل نور ہے، یہ اندھیرا تمہیں نگل جائے گا۔ اریبہ نے سرد لہجے میں کہا، میری رگوں میں تمہارا نور اور ان کا ظلم دونوں بہت ہیں، شاید میں ہی وہ ہوں جو دونوں کو ختم کر سکتی ہوں۔ جناتی سردار آگے بڑھا، اس نے اریبہ کے سامنے ایک پیالہ رکھا جس میں سیاہ مائلو تھا۔ اگر تم واقعی ہماری وارث ہو تو یہ خون پیو، یہ تمہیں وہ طاقت دے گا جو ہمارے آبا اجداد کی تھی، لیکن ایک بار یہ پیا تو واپسی انسان نہیں رہو گی۔ زہرا چیخ اٹھی، یہ وہی خون ہے جس سے جنات نے اپنے بدترین دشمن بنائے، یہ تمہیں طاقت نہیں لانا دے گا، تمہیں برباد کر دے گا۔ اریبہ نے پیالے کو ہاتھ لگایا اور لمحے بھر کو رک گئی۔ اگر میں اس تخت کو سنبھالتی ہوں تو شرط میری ہوگی، میں ان سایوں کو روشنی دکھاؤں گی اور یہ قلعہ میری غلامی کرے گا، نہ کہ میں اس کی۔ پھر اس نے پیالے زمین پر پھینک دیا، خون زمین پر بکھر گیا اور دیواروں پر لگی تحریریں آگ کی مانند دکھنے لگیں۔ دیواروں سے چیخ اٹھنے لگی، قلعے کی ستون ہلنے لگے۔ ایک پرانا جن بولا، تم نے خون ٹھکرایا کر ہمیں ذلیل کیا ہے، تم انسان ہو، ہم تمہیں جلا دیں گے۔ لیکن پھر قلعے کے نیچے ایک اور دروازہ کھلنے لگا۔ یہ تیسرے عالم کا دروازہ تھا، وہ جس کا ذکر صرف سلسلہ اولیاء میں آتا ہے۔ یہ در روشنی اور اندھیرے کے درمیان ہے، اسے کھولے، وہ دونوں کا مالک ہوتا ہے۔ اریبہ نے آنکھیں بند کیں اور جیسے کسی اور وقت سے آواز آئی، تو وہی ہے جو دونوں جہانوں کو جوڑے گی۔ اگلے لمحے دونوں، زہرا اور اریبہ، ایک جھٹکے سے واپسی زمین پر آ گئیں۔ تہہ خانہ بند تھا، دروازہ غائب ہو گیا، لیکن اریبہ کے چہرے پر نشان تھا، یہ سرخ شعلہ نما لکیریں جو اس کی پیشانی پر ابھری تھیں۔ یہ کیا ہے؟ زہرا نے پوچھا۔ خون کی لکیریں، جنات کے خون کی لکیریں۔ جنات نے مجھے مسترد کیا، لیکن عالم اوسط نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ اب میں ان کے درمیان رہنے والی ہوں، نہ انسان نہ جن۔ قصبے کے لوگ اب بھی بے خبر تھے کہ ان کے نیچے کون سا راز چھپا ہے، لیکن زہرا جانتی تھی، اور اب وہ اریبہ سے ڈرتی نہیں تھی، بلکہ اس پر فخر محسوس کرتی تھی۔ تم اب میری شاگرد نہیں، تم اب میری برابر ہو، شاید وقت آنے پر مجھ سے بھی آگے نکل جاؤ۔ اریبہ نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں سورج کا رنگ کچھ سنہرا اور کچھ سیاہ دکھائی دیتا تھا۔ اریبہ کی پیشانی پر جلتی ہوئی خون کی لکیریں اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور بھی روشن ہو رہی تھیں۔ زہرا نے کتاب شجرات جنات سے ایک صفحہ نکالا جس پر اس لکیر کا ذکر تھا، جب دو جہانوں کا خمیر ایک جسم میں قید ہو اور وہ خمیر دروازہ کو ٹھکرا دے، تب تیسرا دروازہ کھلے گا، شعلے کے قفل کے ساتھ۔
زہرا نے سر اٹھا کر کہا، تمہیں اب وہ قفل ڈھونڈنا ہوگا جو تینوں جناتی راہوں کو بند کر دے، ورنہ تیسرا دروازہ پوری دنیا کے لیے کھل جائے گا۔ اریبہ اور زہرا گسران سے نکل کر ایک پرانی خشک وادی کی طرف بڑھیں، وادی صوت، جسے کبھی جناتی اجداد کا قبرستان کہا جاتا تھا۔ وہاں زمین کی سطح پر تی ہوئی شعلہ نما علامتوں کو دیکھ کر اریبہ نے کہا، یہ شعلے دروازوں کے مانند ہیں، لیکن قفل اب بھی زندہ ہے۔ اس لمحے زمین لرز گئی اور آگ کی لپیٹوں میں لپٹا ہوا ایک خوفناک وجود سامنے آیا، ایک پرانا جن جس کا نام شاہ حراق تھا۔ شاہ حراق کی آزمائشیں۔ شاہ حراق بولا، تم نے جناتی خون کو ٹکرایا، اب تمہیں قفل کی حقدار ہو۔ تمہیں ثابت کرنا ہوگا، آنکھ سے گزر کر اور سچ کو چکھ کر۔ اریبہ آگے بڑھی اور ایک آنکھ میں دہکتے ہوئے دائرے میں داخل ہو گئی۔ زہرا چیخ پڑی، رک جاؤ، تم جل جاؤ گی۔ لیکن اریبہ کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا۔ اس کے ارد گرد کی آگ اس کے بدن سے ٹکرا کر بکھرنے لگی، جیسے وہ آگ کو قبول نہیں کر رہی ہو بلکہ کنٹرول کر رہی ہو۔ دائرے کے بیچ ایک ستون تھا، کالے کلر کا، مگر اس پر کندہ تھا، صبر، سچ، قربانی۔ اریبہ نے اپنا ہاتھ ستون پر رکھا اور اس کے جسم سے وہی خون نکلنے لگا جو کبھی تخت پر بہنے سے رکا تھا۔ قفل چمکا اور آنکھ اچانک نیلے رنگ میں بدل گئی۔ شاہ حراق جھک گیا۔ قفل اب تمہارا ہے، لیکن یاد رکھو، جس دروازے کو بند کرو گی اس کا بوجھ بھی تم پر ہوگا۔ جب وہ واپسی گسران آئی، وہاں پر چیز بدلی ہوئی تھی۔ کچھ مکانات کے اندر سے جناتی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ زہرا نے کہا، دروازے کھل چکے ہیں، قفل تمہارے پاس ہے، بند کرو، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اریبہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور قفل کو اپنے ہاتھ میں بلند کیا۔ وہ آخری لفظ جو اس نے کہا وہ کسی زبان کا نہیں بلکہ طاقت کا تھا۔ عقل نظف۔ زمین ہل گئی، فضا تھم گئی اور ایک آخری دروازہ بند ہو گیا۔ کیا یہ قفل سب کچھ روک چکا ہے یا خاموشی طوفان سے پہلے کی ہے؟ آگے جا کر کہانی اور بھی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ آگے بنے رہیے۔ تینوں دروازے بند ہو چکے تھے۔ گسران کی فضا ایک مردہ وادی جیسی خاموش ہو چکی تھی۔ اریبہ کے ہاتھ میں وجود قفل اب سیاہ ہو چکا تھا۔ زہرا نے سوچا کہ کہانی ختم ہو چکی ہے، مگر اریبہ کی آنکھوں میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ نے جو بند کیا وہ جنات کا دروازہ تھا۔ تم نے کبھی سوچا کہ سایوں کا دروازہ کب کھلا تھا؟ زہرا چونک اٹھی۔ سائے؟ وہ تو جنات کا حصہ تھے۔ نہیں، وہ ایک الگ نسل ہے، وہ جو روشنی سے ڈرتے ہیں لیکن اندھیرے سے جیتے نہیں۔ وہ نہ جن ہیں نہ انسان، وہ صرف سایہ ہیں اور وہ اب آزاد ہو چکے ہیں۔ اریبہ کو خواب میں ایک پرانا مدرسہ دکھائی دیا، جھاڑیوں میں چھپا ہوا، مٹی میں دفن، لیکن اس کی دیواروں پر کسی نے تازہ خون سے لکھا تھا، ہم وہ ہیں جو تمہارے سائے میں پلتے رہے، اب ہم تمہارے سائے سے نکل آئے ہیں۔ اریبہ نے آنکھ کھولی۔ قفل اب اس کے ہاتھ میں نہ تھا۔ وہ زہرا کے کندھے پر جھک کر بولی، اس نے میرا سایہ چرا لیا۔ گسران کے بچے اچانک نیند میں چلنے لگے۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں مگر وہ بیدار نہ تھے، جاگ نہیں رہے تھے۔ ایک بچہ دیوار پر جا کر خون سے لکھنے لگا،
ظلمت کی اولاد واپسی آ گئی۔ زہرا نے فوراً سجدے میں جا کر دعا پڑھنا شروع کی، مگر جو آ رہا تھا وہ دعاؤں سے نہیں، قربانی سے رکنے والا تھا۔ آدھا جن آدھا سایہ۔ ایک رات اریبہ نے اپنے کمرے میں ایک عجیب وجود دیکھا۔ وہ جن کی طرح لمبا، سائے کی طرح شفاف اور انسان کی طرح آنکھوں سے دیکھنے والا تھا۔ تم کون ہو؟ اریبہ نے پوچھا اس سائے سے۔ میں وہ ہوں جو تم سے پہلے آیا تھا، تمہارا سایہ۔ میرا باپ تھا، تمہاری روشنی میری ماں تھی، اور اب میں وہ نسل ہوں جو کفر سے نہیں رکتی۔ اریبہ پیچھے ہٹی۔ تم میرے بعد کا جہنم ہو۔ نہیں، میں تم سے پہلے کا انتقام ہوں۔ اس سائے نے اریبہ سے کہا۔ غسران کی فضا میں رات کو صرف ایک آواز گونجی، جیسے ہزاروں سائے مل کر بول رہے ہوں۔ ہم واپسی آئے ہیں، ہم خون نہیں پیتے، ہم روشنی کھاتے ہیں۔ اور پھر پورے گاؤں کی بجلی بند ہو گئی۔ اگلے دن طلوع نہ ہوا۔ اریبہ اپنی ذات کے اندھیرے پیچھے دوسرے وجود سے ٹکرائے گی اور کفر کے بغیر ایک نئی جنگ شروع ہوگی۔ کہانی اور بھی انٹرسٹنگ ہے۔ کیا اریبہ جیت پائے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ اندھیرے کی ماں۔ جب سورج نہ نکلا تو لوگ سمجھے شاید بادل چھائے ہوئے ہیں، مگر جب تیسری رات بھی روشنی نہ آئی تو غسران کے در و دیوار پر گھاس کے جگہ سیاہی اگنے لگی۔ اریبہ نے کفر کی تلاش میں ہر وہ جگہ چھانی جہاں جناتی اثر ہو سکتا تھا، مگر اب یہ جنوں کا نہیں، سایوں کا راج تھا، اور وہ مخلوق تھی جس کے لیے دروازے بنے ہی نہیں تھے۔ ایک دوپہر جو اب بھی رات جیسی تھی۔ اریبہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب دیوار پر اس کا اپنا سایہ حرکت کرنے لگا، مگر وہ خود ساکت تھی۔ سایہ آہستہ آہستہ اونچا ہوا اور بولنے لگا۔ تو نے کفر بند کیا مگر مجھے پیدا کر دیا، اب میں وہ ہوں جو تو چھپا نہ سکی۔ اریبہ نے کہا، تو میرے اندر کے اندھیرے ہے۔ سایہ مسکرایا۔ نہیں، میں تیرے اندر کی کچھ نامکمل دعاؤں کا انجام ہوں۔ زہرا نے ایک پرانی کتاب کی آخری عبارت کھولی جس پر لکھا تھا، جب سایہ جسم سے جدا ہو جائے تو اسے واپسی جوڑنے کے لیے روشنی نہیں، خالص سچ چاہیے۔ زہرا نے کہا، اریبہ تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم پہلی بار جن سے ملی تھی؟ تم نے جھوٹ بولا تھا، تم نے کہا تھا کہ تم ڈری نہیں۔ اریبہ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ ہاں، میں بہت ڈری تھی، اور اس لمحے میں سایہ الگ ہو گیا تھا۔ اریبہ نے آسمان کی طرف دیکھا جو تاریکی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار خود سے سچ بولا، میں کمزور تھی، میں نے خوف چھپایا، میں طاقت کے پیچھے بھاگی اور سایہ بن گیا۔ اس لمحے زمین پر ایک چھوٹی سی روشنی نمودار ہوئی، نہ کوئی چراغ، نہ چاند، صرف ایک نقطہ جو ہر سچ کے بدلے روشنی ہو جاتا رہا۔ زہرا نے کہا، یہ ہے دروازہ توبہ کا، مگر اس کا محافظ تمہارا اپنا سایہ ہے۔ مکمل مقابلہ ہوگا۔ اریبہ نے اپنا سایہ دیکھا جو اب مکمل وجود اختیار کر چکا تھا۔ آنکھیں، آواز، وجود، ہر چیز بالکل اریبہ جیسی، مگر سایہ میں ڈوبی ہوئی۔ میں وہ ہوں جو تو کبھی نہیں بن سکی۔ دونوں آمنے سامنے ہوئیں، ایک روشنی کے ساتھ، ایک تاریک کے ساتھ۔ میدان مقابلہ غسران کا قبرستان بنا، جہاں صرف سچ زندہ رہتا تھا۔ غسران کا قبرستان اب ایک جہنمی میدان میں بدل چکا تھا۔ اندھیرے کے سائے اور روشنی کے ٹکڑے فضا میں گل رہے تھے۔ اریبہ اور اس کا سایہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ زہرا نے آخری بار قرآن کھولا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔
کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ سایہ جو خود کو انسان سمجھتا تھا، سایہ جو اب مکمل اریبہ جیسا لگتا تھا، بولا، اگر تو جیت گئی تو روشنی واپسی آ جائے گی، لیکن یاد رکھ روشنی میں تیری خواہش جل جائے گی، تو تنہا ہو جائے گی۔ اریبہ نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کیں۔ پل کو وہ خوف سے لرز اٹھی۔ زہرا کی آواز آئی، تو تنہا نہیں، ہر سچ کہنے والا تیرے ساتھ ہے۔ اریبہ نے اپنے ہاتھ کاٹا اور زمین پر کچھ خون گرا، بالکل اس جگہ جہاں پہلا قفل دفن کیا گیا تھا۔ زمین ٹھہرائی، آسمان پر دراریں پڑی اور ایک نورانی سیڑھی قبرستان کے وسط میں ابھری۔ اگر تو سیڑھی چڑھ گئی تو میں ہمیشہ کے لیے مٹ جاؤں گا۔ سایہ چیخا۔ نے کہا، نہیں، تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، بطور عبرت، بطور سچ کا بوجھ، لیکن میں تجھے اپنے فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ سیڑھی پر چڑھتے وقت ہر قدم پر سایہ اس کے ساتھ لڑ رہا تھا، کبھی اس کے ذہن میں وسوسے ڈال دے، کبھی اس کے پاؤں میں زنجیریں بن کر لپٹتا۔ زہرا نیچے زمین پر سورہ رحمان پڑھ رہی تھی اور ہر آیت کے ساتھ کمزور ہوتا گیا سایہ۔ آخری قدم پر اریبہ نے اپنے اندر کی تمام تاریکی کو تسلیم کیا، نہ چھپایا نہ جھٹلایا، بس قبول کیا۔ اس لمحے سایہ چیخ مار کر پھٹ گیا۔ آسمان پر روشنی کا طوفان چھا گیا، درختوں پر نئی شاخیں نکل آئیں، گھروں پر پرندوں کی چہچہاہٹ اور بچوں کی ہنسی واپسی آ گئی۔ زہرا نے مسجد کے اندر مولوی صاحب کو کہا کہ اذان دو، اور گاؤں میں پہلی بار مکمل سکون محسوس ہوا۔ اریبہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی تھی، اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور اطمینان بھی۔ زہرا اس کے پاس آئی اور پوچھا، کیا سب ختم ہو گیا؟ اریبہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں، سایہ کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن اگر دل سچا ہو تو یہ سایہ صرف ایک چھاؤں بن جاتا ہے۔ جنوں کا راستہ مکمل ہو چکا تھا، مگر وہ راستے جو ہمارے اندر سے نکلتے ہیں وہ ہمیشہ سفر مانگتے ہیں۔ آج اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اس کہانی کا سفر یہیں تک تھا، مگر آپ کا اور ہمارا رشتہ اب بھی اندھیروں سے جڑا ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری اسٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ ہمیں کمنٹ کر بتائیں اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہارر اسٹوری پسند ہے۔ بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ میری فیملی ہارر اسٹوری کا حصہ بن جائیں گے، اور میری ہر ہارر اسٹوری کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی انٹرسٹنگ ہارر اسٹوری میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔